عید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں تو فقط تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور کوئی بھی مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اور امر سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت سے پہلے جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح کو قبض کرے گی، تو اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ مجاہد کہتے ہیں، میں مدینے تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، اور میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی حدیث بیان کرتے سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک آدمی کھجور کا گوند جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے لایا، تو آپ نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جو کثرت منافع میں مسلمان کی مثل ہے۔ ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے چاہا کہ کہوں وہ کھجور ہے، لیکن غم عمر ہونے کی وجہ سے خاموش رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد صرف آدمیوں میں محمود ہے، اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس مال پر ان لوگوں کو مسلط کر لے جو رائے حق میں اسے خرچ کریں، اور اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے اور حر بن قیس بن حسن فرازی کے درمیان صحاب موسیٰ میں اختلاف ہوا۔ ابن عباس کا کہنا تھا وہ خضر ہیں، اچانک ابی بن کعب کا ان دونوں پر گزر ہوا۔ ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا، میرا اور میرے دوست کا بامی صحاب موسیٰ میں جھگڑا ہے، جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے راستہ پوچھا تھا، کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا، ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کسی کو جانتے ہو جو تم میں سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، تم سے زیادہ عالم ہمارا ایک بندہ ہے جس کو خضر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے علالت بنایا، اور انہیں کہا گیا، جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے گم ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بلا دیکھیے، تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو میں بے شک مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں راہ لی، تعجب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ سورۃ کاف آیت 63-64۔ تو ان کی حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تھا ان کا معاملہ جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا اور کہا، اے اللہ، اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گدی پر سوار ہو کر آیا، اور میں اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں بغیر دیوار سترہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کسی صف کے آگے سے گزرا اور اپنی گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا، اور اس فعل پر مجھ سے کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔
حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ قصہ ابھی تک یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے ایک گھونٹ پانی سے کولی فرمائی اور پھر میرے چہرے میں پھینک دیا۔ اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسین فرازی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف رائے تھا۔ اتفاقاً ابی بن کعب کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو عبداللہ بن عباس نے ان کو بلایا اور کہا میرا اور میرے ساتھی کا اس صحابہ موسیٰ علیہ السلام میں اختلاف ہے، جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سوال کیا تھا۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر سنا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جماعت بنی اسرائیل میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہا اے موسیٰ، کیا ایسا آدمی کو جانتے ہو جو تم سے زیادہ عالم ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ہاں ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے علامت قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا جب مچھلی کو مفقود پاؤ تو واپس لوٹو، اسی جگہ آپ کو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے گم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا بلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو میں بے شک مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے، پھر دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ یہ ان دونوں کی داستان تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال موسلا دھار بارش کی ہے جو زمین پر پڑتی ہے، اور بعض زمین عمدہ ہوتی ہے اور وہ زمین پانی کو قبول کر لیتی ہے، ہر قسم کا بکثرت گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین ایسی ہے جس میں پیداوار نہیں ہوتی، وہ پانی کو روک لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو متنفع فرماتا ہے، اس سے خود بھی پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش زمین کے دوسرے حصے پر ہوئی جو چٹیل و ہموار تھا، نہ اس نے پانی روکا اور نہ ہی گھاس اگایا، اور یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا، اور جس رشد و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس سے منافع حاصل کیا، خود بھی دین پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا اس کو قبول نہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت باقی رہ جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور زنا